الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بخیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بچوں، ہم سورۃ المومنون کی ابتدائی 10 آیات جو ہیں ان پہ غور کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 درسوں میں بھی اس پہ غور کیا تھا، آج بھی انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ یہ بڑی اہم، بہت ہی اہم یہ آیات ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ان آیات پہ، یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی کامیاب مومن کی ہیں، 7 خوبیاں اس میں، اور جو کوئی بھی اس کی گارنٹی دے دے گا کہ میں اس پہ عمل کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچی کسی کی بات ہو نہیں سکتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے ان پہ عمل کرنے کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس کو ضمانت ہے۔ تو غور کرنا ہے، ان کو سوچنا، اس پہ غور کا 7 صفات ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ اس پہ زندگی میں عمل کرنا، اور آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی، یہ پھولوں کی طرح ہو جائے گی زندگی، ہیروں کی طرح آپ کی زندگی ہو جائے گی، اتنی کمال کی زندگی بن جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا جب آخری وقت ہوگا کہ میں نے کیسی شاندار زندگی گزاری ہے، اور آخری وقت تک سکون آپ کو ملے گا۔ تو یہ جو ہے، یہ آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے پہلے میں نے اس پہ وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ قد افلح المؤمنون، وہ مومن جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور کامیابی کا وہ بتا دیا تھا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو جہنم میں گرنے سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں۔ یہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ رضوان اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز جو اس دنیا کی قیمتی چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم،
اور جس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہی کامیاب، بہترین کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کی رضا، جب اللہ کی رضا ہو جائے، جب اپنے رب راضی ہو جائے تو، اور پھر وہ رب جو ہے آپ کو جنت دے اور دوزخ سے نجات دلا دے، تو آپ بہترین کامیاب انسان، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی کامیاب انسان۔ تو پہلی اس کی خوبی جو یہاں پہ بیان کی گئی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان نمازوں میں بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، ان کا بڑا دل جو ہے نمازوں پہ کھبا رہتا ہے، بڑی پیار محبت رہتی ہے، بڑا ان کا دل لگا رہتا ہے، اور ان کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع جو ہے وہ کمال درجے کا پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر اللہ ہی بسا ہوتا ہے، وہ کھبے ہوتے ہیں نماز کے اندر، خشوع و خضوع کی ایسی کیفیت ان پہ طاری ہوتی ہے کہ ان کو دنیا کا بھی ہوش نہیں ہوتا، وہ نماز میں اپنے رب کے ساتھ ایسے شاندار سرگوشیاں کرتے۔ تو پہلی خوبی کیا تھی کہ ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوگا، اور جب وہ اللہ سے تعلق بن جائے گا، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہو جائے گا، جب ان کی زندگی، جب ان کے دل کے اندر رب بس جائے گا، جب ان کو اطمینان اور سکون مل جائے گا، جب ان کی زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، تو وہ اس سے بڑی کیا اور نعمت ہو سکتی۔ تو آج ہم دوسری جو بڑی اہم، بہت اہم چیز گفتگو آج کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دوسری جو ان خوبی بیان کرتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ مومن جو ہے ان کے اندر دوسری جو خوبی ہوتی ہے بہت کمال کی، اور آپ غور کر کے دیکھیں کہ اکثر ہی اس خوبی سے، اکثر لوگ اس خوبی سے نا، ان کے اندر یہ خوبی پیدا نہیں ہوتی، وہ اکثر اپنی زندگیاں خراب کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ذرا اس پہ آپ نے آج غور کرنا ہے، اپنے بچوں، گھر میں اپنی بچیوں، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے اولاد کو، اور آپ نے سارا جن کا یہ بات پہنچانی ہے کہ لغو جو ہے، لغو کی کیا چیز ہے، اس کی بھی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، اور لغو سے بچنا جو ہے یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے۔ تو دوسری خوبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو ہیں مومن، کامیاب مومنوں کی ایک خوبی کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو چیزوں سے دور ہی رہتے ہیں، وہ لغو چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر، اس طرح خوبصورت الفاظ، لفظ عربی جو جانتے ہیں ان کو یہ کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت انداز میں اللہ نے بتایا کہ والذین، وہ لوگ کیا ہے، ان کا خوب کیا، هم عن اللغو معرضون، کہ لغو چیزوں سے وہ راز ہی برتتے ہیں، وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ان کا دل ہی نہیں چاہتا ان کی طرف جانے کو، وہ ان کے طرف ان کا رجحان ہی نہیں ہوتا۔ اور لغو کیا چیز ہے، یہ ذرا غور کی بات ہے۔ لغو عام طور پہ ہم کہتے ہیں لغو بات کرتے ہیں، بری یا بڑی بری بات کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں لغو بات کی آپ نے، بڑی بشرمی کی بات کی ہے۔ اصل میں لغو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے، دو انسان کے عمل کتنے قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھا عمل ہوتا ہے نا، ایک اچھا ہوتا ہے، اس کا کیا ملتا ہے، جو اچھا عمل کرتا ہے بندہ اس کو کیا ملتا ہے، اجر ملتا ہے نا، نیکیاں ملتی ہے، فرشتے، دو قسم کے فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوتے ہیں۔ دائیں طرف کون سا فرشتہ ہے، غور تیسرے میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ آپ کو بڑی مزہ آ جائے گا، سمجھ آ جائے۔ دائیں طرف جو فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کیا لکھتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو کہا نیکیاں لکھنی ہے، وہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک چیز، ایک عمل انسان کا وہ ہوتا ہے جس پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دوسرا فرشتہ کیا لکھتا ہے، بدیاں، ماشاءاللہ دیکھو ساتھ بٹھائے، بدیاں، برائیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ جو بندہ برائی کرتا ہے پہلے اس کو کہتا ہے ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اس کو اللہ نے علیحدہ کوئی ہدایت دی ہوئی ہے، تو وہ جو بندہ لکھ لیتا ہے نا، جب وہ کام کر لیتا ہے بندہ، جب برائی کرتا ہے تو وہ لکھ لے، کچھ دیر انتظار کر لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، پھر اس کی برائی لکھ دیتا۔ تو یہ ہو گیا ایک تو نیکی اور ایک برائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور،
کہ اللہ نے زندگی اور موت پیدا کی، یعنی انسان دنیا میں آیا، پھر مرنا اس نے، تو یہ ساری اس کی جو زندگی کو، اس کو جو گھڑیاں ملی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو آزمائش دی ہے کہ وہ اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے عمل، احسن عمل، اچھے نیکیاں کون کرتا ہے۔ ایک تو ہوگی نیکیاں، نیکیاں کو اس کو کرنی ہے، مقصد اس کا نیکی کرنی ہے، اس نے زندگی میں نیکیوں کی، اللہ کی فرمانبرداری کر کے اعمال جو اس کے وہ نیک ہونے چاہیے، برے نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن برا کر دے گا تو جو دوسرا فرشتہ ہے وہ برائی لکھ دے گا۔ لغو وہ چیز ہے کہ جو عمل تو ہوتا ہے نہ اس کو، وہ نیکی بھی نہیں ہوتی اور برائی بھی نہیں ہوتی، یہ بڑی غور کی بات، وہ برائی بھی نہیں ہوتی، وہ برا بھی کام نہیں ہوتا، لیکن وہ نیک بھی نہیں ہوتا۔ تو جب وہ نیک نہیں ہوتا تو یہ اس کا مطلب ہے نیکی والے فرشتے نے وہ بھی نہیں لکھا ہے نا، اور برا بھی نہیں ہوتا تو برائی والے نے بھی نہیں لکھا۔ میرا بیٹا ہے جس کا جواب ریکارڈ دینا، برائی والے نے بھی لکھا تو وہ کون لکھے گا اس کو؟ وہ لغو بات ہے، وہ ایسی بات ہے جو نیکی کی بھی نہیں ہے اور برائی کی بھی نہیں ہے، لیکن ہے بات لغو اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے بھلا، کو بھی مجھے بتائے، لغو کا فائدہ ہے کوئی؟ لغو چیز کا بھی جو، حالانکہ اس کا وہ فرشتہ، کوئی عقل مند بچہ جو ہے نا اس کا جواب بتائے ذرا سمجھ کے، کہ وہ عمل جو برائی والا فرشتہ بھی نہیں لکھتا اور نیکی والا بھی نہیں لکھتا، وہ عمل جو ہے وہ اس عمل کا کیا نقصان ہے، کیا نقصان ہے؟ کیوں جی غور نہیں کیا، صحیح آئی سمجھ، کیا نقصان ہے اس کا؟ کوئی عقل مند بچہ بتائے، کوئی آپ بتائے کوئی کہ اس کا نہیں سمجھ آئی؟ ہاں وہ لغو دیکھیں نا آپ، ایک دکان پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو چیزیں بیچ رہا ہے، اس کو کمائی ہو رہی ہے، اگر وہ چیزیں، وہ بیچنے والے کی چیزیں رک جائیں، کوئی اس کو کھینچ کے بھی نہیں لے کے جا رہا، کوئی چرا کے بھی نہیں لے کے جا رہا، وہ چیزیں نہیں بک رہی، تو اس کو نقصان ہو رہا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا سمجھ آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ نیکیاں نہیں کما رہا تو اس کو نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کہ وہ وقت جس میں نیکیاں کمانی چاہیے تھی، وہ وقت جس کے جو اللہ نے جو ہمیں آزمائش کے لیے دیا کہ اللہ نے کہا اچھے عمل کرنے ہیں اس کے اندر، اب ہم نے وہ اچھے عمل ہی نہیں کیے تو وہ ضائع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اگر یہ برائی، لیکن وہ بھی عمل ضائع ہو گئے، اس میں نیکیاں نہیں کر سکا، تو یہ جو لغو چیز ہے کہ اس کے جو ضائع وقت ہو رہا ہے، جو بے مقصد گزر رہا ہے، اس سے بھی وہ بچتے ہیں۔ اللہ کے جو کامیاب مومن ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ اپنا وقت کو ضائع کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو سانس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی، اللہ نے اس کو قیمتی بنایا ہے، اس کا اصل سرمایہ جو ہے وہ وقت ہے۔ وقت، ٹائم از گولڈ ہم کہتے ہیں، سنا نا، یہ انگلش میں محاورہ ہی ہے، ٹائم از گولڈ، وقت سونا، وقت قیمتی ہے۔ جس نے وقت ضائع کر دیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، وہ خود ہی ضائع۔ اب اس نے قیمتی وقت کو اگر ضائع کر دیا تو وہ تو نقصان ہی نقصان ہے نا۔ برائی تو وہ تو برائی ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کا بھی نہ نیکی کرنا، وہ وقت کو ضائع کر دینا، وہ جو قیمتی موتی اس کو ملے ہیں، وہ جو اس کو مہلت، زندگی کی مہلت ملی ہے، مہلت عمل جو ملی ہے، اس کو بھی ضائع کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین ھم عن اللغو معرضون، کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو لغو باتوں سے، جو بے مقصد باتوں سے، جو وہ باتیں جو جن کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لغو کا مطلب ایک اور بھی تفسیر میں عربی میں یہ لکھا ہے کہ لغو کا مطلب ہے کہ لا ینفع ہو، اس کے اندر کوئی بھی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا، وہ
اس کے اندر اس کو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی، اس کا حاصل نہیں کرتا، تو وہ لغو چیز ہے، لغو۔ اور لغو کتنی زندگی کی چیزیں ہیں جو لوگ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، وقت ضائع جسے کر دیا وقت نے اس کو ضائع کر دی، کہتے ہیں نا یہ ہمارے جو ایک ایک لمحہ ہے، ایک ایک جو ہمیں ایک ایک منٹ سیکنڈ ملا ہے، یہ بے مقصد نہیں ملا، اس کو کسی کام کے لا کے اس میں نیکیاں کمانے کے لیے، اس کو کچھ کرنے کے لیے ملا۔ اور جو اس کو ہی ضائع کر دے تو وہ کتنا بڑا ظالم ہے جو اپنی زندگی کا وقت ضائع کر دیتے۔ اور ہم کتنے لوگ ہیں جو کتنا ہی وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو ساتھ ہی نہیں ہوتا، وہ کل کرتے ہیں وقت کو، کل کہتے ہیں کہ کیوں بیٹھے ہوئے یہاں یار میں وقت گزاری کر رہے ہیں، یعنی اس کو ساتھ نہیں ہے کہ ایک ایک وقت کا وہ قیمتی اس کو ملا ہے، اس کو ضائع کر رہا ہے۔ اور جس نے وقت کو ضائع کر دیا، وقت پھر اس کو ضائع، اور ناکام پھرتے رہتے ہیں، ساری زندگی ناکام ہوتے، کہتے ہیں یار میں نہیں، بس میرے مقدر بھی کیا بات ہے، مقدر کیا ہوا؟ مقدر تو خود بنانا ہے نا۔ یہ جو کہتے ہیں نا میرا مقدر جی نہیں سی جی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدر میں اچھا ہی لکھا ہے، وہ دوسرے خود ہی اپنی زندگی کو خراب، اپنا وقت ضائع کر کے اپنا مقدر خراب۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کی کتنی ویلیو ہے، انسان کی، یہ انسان معمولی نہیں بنا۔ یہ بھی آج اس میں یہ آج کا جو موضوع ہمارا یہ ہے کہ لغو باتوں سے بچتے ہیں، کامیاب مومن جو ہے لغو باتوں سے بچنا ہے، بے مقصد باتوں سے بچنا ہے، وہ ان باتوں سے وقت ضائع نہیں کرنا اپنا، ان باتوں سے بچنا ہے جس سے وقت ضائع ہوتا ہے، ان باتوں سے، ان کاموں سے بچنا ہے جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ساری دیہڑی 12 گھنٹے 8-10 گھنٹے میچ دیکھتے رہو تو پچھوں کہ کیوں جی میچ کا رزلٹ ہی کوئی نہیں آیا، کیوں جی آئی ہے نا 4 دن 5 دن کتنے میچ دن ٹیسٹ میچ دے 5 دن لگائے ہیں تو ڈرا ہو گیا جی، کوئی کفر لگا۔ تو اس میں بھی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں نے 5 دن ضائع کر دیا ہے، 5 دن میں کچھ نہیں ملا، اس لیے کئیوں نے پابندی بھی لگا دی نا میچوں پہ بھی۔ لیکن یہ تو چلو ایک گیم ہے کھیلنے کے لیے، صحت کے لیے، اس کا بھی فائدہ ہے اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ کہ اپنی صحت اچھی کرنی ہے اور ایک اچھا مومن صحت مند بننا ہے، پھر تو اس کا فائدہ ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی جلدی سے یہ بتا دوں کہ انسان کتنا قیمتی ہے، انسان کتنا، ہم نے سانس نہیں کیا کہ ہم کتنے قیمتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلا حدیث قدسی ہے، یاد رکھنا میرا بیٹو، یعنی انسان سوچتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں بن گئی، جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ بیٹے میرے ساتھ چل، جب کچھ نہیں تھا، جب کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ اللہ تھا نا۔ اب سوچنا ہے کہ اللہ کو کیا اللہ کے من کے اندر کیا چیز آئی کہ اللہ نے ایسی اتنی کائنات کو بنا دیا ہے نا، سوچنا نا بتا کہ کیا مقصد تھا، اللہ کا کیا مقصد تھا، کیا اللہ کیا جس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ اس نے کوئی مقصد کے لیے بنائی ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی آتی ہے، یہ اس کو بھی غور سے میرے بیٹو، یہ بڑی قیمتی آپ کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن تو کنزم مخفیًا، میں چھپا خزانہ تھا، جب کوئی نہیں تھا تو رب تو تھا ہی نا، وہ مال، اور رب کے اندر کتنے ہنر تھے، رب کے اندر کیسے کمال کی کاراگری تھی، یہ چیزوں سے پتہ چلا نا۔ یہ کائنات میں سورج، ستارے، چاند اور یہ پھول اور یہ پرندے اتنے خوبصورت ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہمیں رب یاد آ جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کن تو کنزم مخفیًا، میں چھپا خزانہ تھا، وہ حب ان عرفا، اور میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے جانا جائے، میرے گیت گائے جائیں، مجھے میری پہچان ہو، میرے کائنات کے اندر مجھے سمجھا جائے، ہے نا، مجھے جانا جائے، میری عظمت بیان کی جائے۔ خلق تو خلقہ، تو میں نے پوری کائنات کو پیدا کر دیا، یعنی کائنات کو پیدا کرنے کی اللہ کی رضا کیا تھی کہ اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کے ڈنکے بلند ہو، اللہ کی عظمت بلند ہو،
اللہ کے جو ہے نا اس کا نام بلند، اللہ اکبر ہو، اللہ ہی کی پوری تعریف کی جائے، یہی تھا نا۔ تو اس لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اب جب یہ کائنات بنا لی ہے نا، یہ غور سے میرے بیٹا یہ دیکھو کہ انسان کتنا قیمتی۔ اب جب انسان کو ساری چیزیں بنا دی تو پھر اللہ نے انسان زمین میں انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو دیکھو کیسا اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ غور سے سننا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے مقصد میں کتنے ناکام ہیں۔ اللہ نے ہمیں بنایا مقصد کے لیے بنایا نا، بے مقصد تو نہیں بنایا کہ اللہ نے بنا دیا وہ گھر پتر ہو گیا، وہ گھر دھی ہو گئی پتر، چلو جو مرضی کرو، اس طرح نہیں ہے یہ۔ وہ کائنات والے نے اس نے پلان کر کے بنایا۔ اب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی فرشتوں سے کہا، سنیا فرشتوں نے کیا جواب دیا اور کیا انہوں نے کیا سمجھا، ہاں ہم نے کیا سمجھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ پہلے سپارے کے اندر ہے نا سورۃ بقرہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب تیرے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے یہ کہا، فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک انسان، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان بھی نہیں کہا اللہ نے، دیکھا نا کوئی انسان کہہ سکتا ہوں میں انسان بنانے والا، لیکن اللہ نے ان کو عزت دی، اس نے کہا کہ خلیفہ ہوگا، وہ خلیفہ یعنی وہ ایک ذمہ دار انسان، ایک ذمہ دار مخلوق ہوگی، ایک بڑی عزت والی مخلوق ہوگی، خلیفہ اپنا میرا خلیفہ ہوگا۔ انسان کو اللہ نے جو فرشتوں کے ساتھ تعارف کرایا تو یہی کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب جو ہے دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ آپ نائب ہیں رب کے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں نا، اللہ پکڑے گا تو پھر آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا میں نائب۔ اب فرشتوں کو نہیں سمجھ آئی، کہنے لگے کالو، فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یا اللہ تو دنیا میں انسان کرائے گا، وہ فساد بڑھائے گا دنیا میں اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آج تجھے تو اپنی تعریف چاہیے نا، تجھے ذکر چاہیے۔ ہم سارے فرشتے مل کے کیا کر رہے ہیں؟ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری عظمت بیان کرتے ہیں، تیرے ہی قصے گاتے رہتے ہیں، تیرے ہی 24 گھنٹے تیرے ہی نام کو جپتے رہتے ہیں، تیرے ہی نام کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ یہی کہا نا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تقدیس، تو اور کیا تجھے چاہیے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، مجھے یہ اس کے علاوہ بھی کوئی چاہیے کہ ایک اور مخلوق ہو، میں اس سے بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے مطابق کس طرح زندگی گزارتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، او فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جو مخلوق دنیا میں بھیجوں گا وہ بھی میرا ہی کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوگی دنیا کے اندر، یعنی آپ کو اللہ نے دنیا میں کلمہ بلند کرنی۔ پھر اللہ نے کیا کہ اچھا آدم علیہ السلام کو بنا کے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ثم اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کر دیا، ہمیں عظمت، فرشتوں کے اوپر بھی عظمت دے دی ہے۔ ہمیں انسان جس کو جو وقت ضائع کر رہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے عزت بنانے کے لیے پھر اللہ نے کہا آدم کو، علیہ السلام کو بنا کے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم اس کو سکھا دیا۔ فَعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا بتاؤ پھر تمہارے پاس علم کیا ہے، تم کیا جانتے ہو؟ تو فرشتوں کو تو وہی پتا تھا، قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں وہی پتا ہے جو تو نے ہمیں بتایا، اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا۔ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا قال انبئونی باسماء هؤلاء قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السمیع العلیم۔ قال کہ آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کہ تو بتا اپنے علم کی، تو بتا ان کو کہ تیرے پاس کتنا علم ہے۔ یہ انسان، آدم کا مطلب ہے آپ ہے، آدم علیہ السلام کا مطلب یہی تھا نا
کہ آپ بھی وہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آپ کے اندر بھی خوبیاں ہیں، آپ کو اللہ نے بہت کام کے لیے پیدا کیا، آپ کو اللہ نے بڑی عظمت دی ہے فرشتوں کے سامنے۔ اور آدم علیہ السلام نے جب سارے نام بتا دیے تو فرشتوں کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ یا اللہ تو جانتا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں وہی پتہ جو ہے۔ فرشتوں جھک گئے، پھر اللہ نے کہا سارے فرشتوں تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام۔ یہ آدم علیہ السلام نے کو جب پیدا کر کے بعد فرشتے جب پتہ لگ گیا کہ یہ ہم سے افضل ہے، تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے کیا کہا کہ سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کیا، اور کس نے نہ کیا؟ شیطان نے۔ کالا قرآن میں جاتا ہے کالا یا ابلیس ہو لما منعت ان تسجد لما خلقت بيدي۔ اوہ آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، سمجھیں، آج کے درس کو سمجھ لیں، اللہ نے آپ کو بہت ہی عظمت دی ہے، آپ اپنے آپ کو کم کر دیا ہے، لغو چیزوں کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن لغو چیزوں کے بے مقصد چیزوں کے پیچھے نہیں جاتا، وہ اس کو ایک اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ نے جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا اللہ نے کہا یا ابلیس ہو لما منعت ان تسجد لما خلقت بيدي، او ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس نے کہا میری چلی بس، چلو اگلا پروگرام پھر بس میں اگلے سے شروع کروں گا۔ تو اس نے کہا کالا انا خیر منہ، انہوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ انا خیر منہ آ رہی ہے؟ اچھا، قال ابلیس انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تجھے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کے اندر حماقت تھی، اور اس نے پوری نسل قیامت تک کے لیے تباہ و برباد کرنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو ہم انشاءاللہ اس درس کو کہ جس میں انسان اچھا جو مومن ہے وہ لغو بے مقصد چیزوں سے دور رہتا ہے، اس کو اگلے پروگرام میں ہم جاری رکھیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔